اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ یہاں پہ وہ قوم کے جو سردار، قوم کے جو لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ نوح تم سے کر رہا ہے یہ بہت دور کی بات ہے، یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تو لہٰذا نوح کی باتوں میں تم مت الجھ جاؤ، اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچو، اس کو سنوارو، آگے بچوں کا لیے سرمایہ جمع کر کے رکھو۔ یہ نوح کی جو باتیں ہیں یہ تو 950 سال سے پوری نہیں ہوئی، تو اب کہاں پوری ہوں گی؟ تو ہیہات لما توعدون کی بہت بعید ہے وہ بات، بہت دور کی بات ہے یہ لما توعدون، جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے اس کے سوا بس دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم یہیں جیتے ہیں اور یہیں مرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا اور زندگی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں ٹائم کو یوٹیلائز کرو۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اصل میں نوح علیہ السلام کا جو ہم قصہ پڑھ رہے تھے اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ یہ جو رسول ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے، ان کی قوموں نے بھی تو وہی کچھ کیا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور وہی کچھ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکان مکہ تھے انہوں نے بھی کیے۔ مطلب کوئی انوکھی چیز نہیں تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی، لوگوں کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ قصے سناتے ہیں کہ ایک تو وقتی رسول کے لیے بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ تم اکیلے رسول نہیں ہو جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا، تم سے پہلے جتنے بھی تمہارے بھائی اللہ کے انبیاء اور رسول تھے ہر کسی کے ساتھ یہی کچھ ہوا، تو لہٰذا صبر کرو، ان کا وقت بھی پورا ہو جائے گا جس طریقے سے باقی امتوں کا وقت پورا ہوا تھا۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ یہ جو ظلم ہے یہ بڑھتے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانونوں کے خلاف سب ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے قانونوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو دقیانوسی سمجھا جا رہا ہے، ان کو پچھڑے ہوئے لوگ سمجھا جا رہا ہے، تو یہی کچھ ہمیشہ سے ہوا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے بھی یہی کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور لوگوں میں سے بھی سرداروں نے، ہے نا، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی جو بات، یہ جو وقتی رسول ہے ان کی جو بات ہے ان کو سیریس مت لو، اور اپنی دنیا کی زندگی کو فرسٹ کلاس طریقے سے سنوارتے رہو۔ ان ہوا الا رجل، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان، ایک آدمی تمہاری جیسا، نفترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑتا ہے۔ وما نحن لہ بمؤمنین، ہم ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے ایک غور کرنے کی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے، یعنی اس کی جو ڈیٹیلز جو یہ تم کو بتاتا ہے اللہ کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ مانتے ہیں کہ اللہ زبان سے نکلتا ہے ہر کسی کے، مگر اللہ نے کرنے کو کیا بولا ہے وہ بیسکلی ہوتی ہے جو پرابلم، جو ہڈی گلے میں اٹک جاتی ہے۔ یہ جو قوم کے لیڈرز تھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی یہ جو بات تمہیں بتاتا ہے اللہ کا دین وہ نہیں ہے، اللہ کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اقتدار کماؤ،
اپنا سر و سامان جمع کرو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ، یہ کہتا ہے کہ یار یہ بن جاؤ، درویش بن جاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو قوم کے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، یہ کیا ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو وقتی رسولوں کے ساتھ ملنے والے لوگ تھے، جو بیچارے قوم سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے، جو تھوڑے سے، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیائی طور پر تھوڑے کمتر تھے، ان لوگوں کو یہ جو ظالم لیڈرز ہیں قوم کے، یہ خود بھی دین قبول نہیں کرتے اور ان کو بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم اس رسول کی بات مت مانو، یہ اصل میں تو رسول ہے ہی نہیں، یہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ اور اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ کہتا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکم جو ہے وہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ بولا گیا تھا ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کہ جب تم فلانے کی کتاب پڑھو تمہیں پتہ لگے گا کہ دین کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی، ہم فلانے کی کتاب دیں گے، وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ تو جو حق کی بات کہتا ہے اس کو کہا جا رہا تھا یہ جی دین جاننے والا نہیں ہے، تو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑتا ہے۔ یہاں سے بھی یہ کچھ پتہ لگتا ہے کہ ہر قوم جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا نا، انسان کے اندر روح بھی رکھی ہے، وہ روح کبھی نہ کبھی تو بیدار ہوتی ہے، اور وہ اتنا تو جانتی ہے کہ ہمیں بنانے والا ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کتنا بھی انسان یہ جو اس کے اندر یہ ایموشن اٹھتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرے، کبھی نہ کبھی تو زمین اور آسمان کی کوئی نشانی اس کے اندر جاتی ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھو، بڑے سے بڑا کٹر اللہ کا دشمن بھی ہوگا، اس کی زبان سے بھی کبھی جب طوفان آئے یا سیلاب آئے یا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگ جائے، وہ ہے پرمیشور، ہے ایشور، یا اللہ، ایسا کچھ نکل جاتا ہے۔ فطرت کے اندر ہے یہ بات کی، کیونکہ روح جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کہیں گے بھگوانوں کی دیا سے یہ ہوا؟ کیونکہ وہ تو سینکڑوں بھگوانوں کو مانتے ہیں یا سینکڑوں دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، مگر ہمیشہ بولیں گے بھگوان کی دیا سے یہ ہوا، سنگل ہی ہمیشہ نکلتا ہے زبان سے، جبکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ تو سنگل بھگوان نہیں ہے، ان کے تو ملٹیپل بھگوان ہیں، مگر ہمیشہ کیوں وہ کہیں گے کہ بھگوان نے یہ کیا، اوپر والے نے یہ کیا، پرمیشور نے یہ کیا؟ پرمیشوروں کیوں نہیں کبھی کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر بھی یہ چیز ہے، جبکہ پورا بگڑا ہوا عقیدہ ہے، مگر فطرت کے اندر سے آواز نکل ہی جاتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان بنانے والا وہ ایک ہی خالق ہے۔ تو یہ اس طریقے کی بگڑی قوم بھی کیا کہہ رہی ہے؟ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ خود دنیا میں کچھ نہیں کرتے ہیں تو تمہیں بھی یہ دنیا میں پیچھے کر دے، تو یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس کا کنٹراسٹ کہ اوپر والے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان سٹرانگ ہونے چاہیے، میٹیریل ہونا چاہیے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، ان کے پاس بڑی بڑی یہ جو ہتھیار ہونے چاہیے، اس کے لیے چاہے تمہیں جو کچھ کرنا پڑے، جو کوئی سازش بھی اگر تم چلو، جھوٹ بھی بول دو، مگر اگر تم مسلمان سٹرانگ ہو رہے ہو تو لہٰذا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ تو جو بات کرتا ہے اس کا سر پیر ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ہی سب ہوگا جو ہوگا، تو پھر یہ اوپر کی طرف منہ کرے تو اوپر سے کھانے کا تھال کیوں نہیں اترتا؟ کہتے ہیں نا، یہ الٹیمیٹلی یہی باتیں کرتے ہیں نا، مگر کھانے کا تھال بھی تو اترا نا، حضرت مریم سلام علیہ کے لیے تو آسمان سے ہی کھانا اترا ہے۔ تو مگر خالی یہ ہے کہ ان کے جیسا ایمان تو پیدا کرو۔ اس کے اوپر علامہ اقبال کا وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جبکہ آگ تو جلانے والی چیز ہے، مگر اللہ نے حکم دیا اس کی وہ جلانے کی صلاحیت کو ہی سلب کر دیا۔ پھر ایک اور شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ مگر وہ فضائے بدر تو پیدا کرو، ویسا کوئی ایمان تو پیش کرو۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ پھر اوپر کی طرف منہ کرو آسمان سے تھال اترے گا، وہ اصل میں شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کو تو اس کا مطلب ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ اتر سکتا ہے،
ہے نا. وہ بولتے ہیں نا پھر اگر سب دین ہی ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ. ان کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ خالی آپ کو کنٹرڈکٹ کرنے کے لیے باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ کچھ ایسی بات کر رہے تھے کہ یہ کہنے لگے, ورنہ یہ کیوں یہ بات کہتے کہ یہ جو رسول ہے یہ رسول اصل میں نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. یعنی جو کہانیاں یہ تمہیں بتا رہا ہے دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, یہ جھوٹ باتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. تو یعنی سچی کون سی ہوئی پھر جو ہم کرتے ہیں؟ پورے دن چوریاں کرتے ہیں, شام کو ٹکریں بھی مارتے ہیں مسجد میں, ہے نا. ہم لوگ حلال کو حرام, حرام کو حلال کنورٹ کر دیتے ہیں. ہم لوگ دنیا کی زندگی میں شانہ بہ شانہ چلتے ہیں کافروں کے ساتھ. ایک دھیلے کا فرق نہیں ہے ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں, ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں, ان کی پریورٹیز میں اور ہماری پریورٹیز میں ہوتا ہے کوئی فرق؟ بالکل ڈٹو ایک ہی ہے, بس نام الگ الگ ہوتے ہیں. ایک عبد الرحمن ہے تو ایک کچھ سوریہ کمار داس ہوگا, اتنا ہی فرق ہے. باقی ایک ہی ورلڈلی کمپٹیشن میں فائٹ. دنیا کی زندگی کو الٹیمیٹ سمجھنا, دنیا میں جس کو شہرت مل گئی اسی کو سمجھنا کہ یہ ہمارا آئیڈل ہے نا. مل رہا ہے نا, یہی اشارہ اس ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ یوز نہیں نہ کرتے, یہ سیدھے کہتے کہ یہ جی ہم نہیں مانتے کوئی ایشور ہے, کوئی پرمیشور ہے, کوئی اللہ ہے, یہ بھی جھوٹا ہے, یہ رسول جھوٹا ہے. مگر یہ بات انہوں نے جب کہی اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتا ہے, یعنی ہم جیسی زندگی گزاریں یہ سچی لائف ہے. یہ یہودیوں کا کنسیپٹ تھا کہ تمہیں جو کچھ کرنا پڑے, بس یہودی قوم جو ہے وہ اسٹرانگ بننی چاہیے. چاہے جھوٹ, وہ کوئی ہندی فریز ہے, کوئی شام دام ڈنڈ پھید, مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب کچھ بھی کر لو, اس میں نتھنگ از رائٹ اینڈ رانگ, یو شوڈ بی اسٹرانگ, یہ ہے مطلب اس کا. تو جبکہ اسلام کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ, اور سچی شہادت. قوامین بالقسط, حق کے عالم بردار بن جاؤ اور شہادت دو اللہ کے لیے, چاہے وہ شہادت تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو, تمہارے اپنے والدین, اپنے بھائی, اپنے دوست کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے کسی امیر یا غریب کے خلاف کیوں نہ ہو. مطلب یہ بھی نہیں تم سوچ سکتے ہو کہ یار کیا تو گناہ اس غریب نے ہے, مگر اگر میں نے اس کا نام دے دیا یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا, وہ امیر ہے جس نے جو پھنس گیا ہے وہ جی لائر وائر کر کے اپنے آپ کو بچا دے گا. یہ بھی نہیں سوچنا ہے, زیادہ رحم دل بھی نہیں بننا ہے. جس نے جو غلط کام کیا ہے تمہیں اس کی شہادت دینی ہے, سچائی کے حق عالم بردار بن کے کھڑا ہونا ہے. ورنہ یہ کیوں آتا اس آیت میں, چاہے وہ کسی امیر یا غریب کے خلاف ہو. اسپیشلی ورڈ ایڈ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا یار غلطی کی یہ غریب نے بیچارہ, یہ تو لائر بھی نہیں کر سکتا, تو لہٰذا امیر اگر پھنس رہا ہے تو فی الحال اسی کو پھنسا دو, وہ اپنے آپ کو بچوا لے گا. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے بالکل نہیں, چاہے تمہارے اپنے والدین کے کیوں نہ خلاف ہو, یعنی تم جس شاخ پہ کھڑے ہو اگر وہ بھی شاخ جھوٹ اور باطل ہے, تم اسی کو کاٹ دو گے اور پھر تو نیچے ہی گرو گے نا. یہ ہے اسلام. تو ان ہوا الا رجل نفترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین, ہم ہرگز اس کی بات کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون, تو وقت کے رسول نے پھر یہی اللہ سے دعا کی, اے میرے پروردگار میری مدد کرو, میری مدد کر, بما کذبون, کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال اما قلیل لا یصبحن نادمین, تو پھر اس وقت اللہ کی طرف سے تسکین دی گئی رسولوں کو کہ اب کم ہی وقت ہے کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہیں. کیا فرمایا گیا اس کا ترجمہ؟ اس نے فرمایا وہ بہت جلد ضرور پچھتا رہے ہوں گے, یعنی کہ نادمین ہونے والے ہیں کہ ابھی یہ تمہیں اگر انکار کر رہے تو وہ وقت مقرر, جس طرح باقی رسولوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے, اس کے بعد
یہی تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں نادمین بن جائیں گے، ندامت آ جائے گی ان کے اندر جب اللہ کا عذاب یہ دیکھیں گے۔ اس نے فرمایا وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس انہیں چنگاڑ نے آن لیا حق کے ساتھ۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کر دیا غثاء کا کیا مطلب ہے یار؟ ترجمہ وہاں پہ دیکھو ذرا، یہ انگلش والے میں غثاء، سو ہم نے انہیں خس و خشک کی طرح کر دیا۔ یعنی غصہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا چارہ نا، جو جب جانوروں کو چارہ دیا جاتا ہے نا، اس کے بعد جب جانور چارہ کھا لیتے ہیں، باقی جو گھاس پھوس نیچے گرا ہوا ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کیا لکھا ہے ڈیڈ لیوز، وہی فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دور کر دیے گئے ظالم قوم کے لوگ، بُعْدًا لِل یعنی کہ دفع کر دیے گئے ظالم قوم کے لوگ۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، تو جب ایک قوم کو ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں ان کا جانشین بنایا قروناً، امتیں دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما تستأخرون یستأخرون، وہی بات جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے کہ جب کسی امت کا وقت مقرر پورا ہو جائے پھر اس کو مہلت نہیں ملتی، اور جب تک وقت مقرر پورا نہیں ہوتا ہے تب تک ان کا وقت جلدی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت ہے کہ کس قوم کو کتنا وقت دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کو 1000 سال کا موقع دیا گیا، اور اس سے پہلے قوموں کو بھی 1000 سال موقع دیا گیا دنیا کے اندر خیر پھیلانے کا۔ تو مگر جب وہ 1000 سال کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر کے دوسری قومیں لائی، دوسری امتیں لائی۔ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میری قوم کو بنی اسرائیل کے برابر بھی وقت نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آدھے دن کا اضافہ اور کر دے۔ اصل میں الفاظ جو استعمال ہوا ہے نا، ہر امت کو 1 دن کا وقت ملتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو 1 دن ہے تمہارے نزدیک وہ 1000 سال ہے۔ تو میں گمان نہیں کرتا کہ میری امت کو وہ 1 دن نہ ملے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ آدھا دن اور بڑھا دے، یعنی کہ ہمارے پاس اس حدیث کی اگر یہ حدیث صحیح ہو ٹوٹل 1500 سال ہی ہیں، تو ابھی ہم 46 میں چل رہے ہیں، 45 میں چل رہے ہیں، اور تقریباً ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہوئی اور اگر یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوا تو پھر تو وی آر آلموسٹ کلوز ٹو دا اینڈ، کیونکہ اس امت کے بعد اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے، اس کے بعد سیدھے قیامت آئے گی، کیونکہ کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ باقیوں میں یہ تھا کہ نیا رسول اپوائنٹ ہوتا تھا، نئی قوم اپوائنٹ ہوتی تھی، تو اس لیے تو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس میں سے ایک نشانی ہے کہ جب تو دیکھے کہ یہ جو عرب کے بدوی لوگ ہیں جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل ہے، جب تم دیکھو کہ یہ عمارتوں کی اونچائی پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو سمجھ لینا وہ وقت قریب ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا، 1400 سال پہلے یہ گارے کے چھوٹے چھوٹے حجرے بنایا کرتے تھے عرب کے لوگ، مٹی اور گارے کے، اوپر سے اوپر یہ کھجور کے تنے، سوکھے تنے ڈالتے تھے۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ عمارتوں کی اونچائی کے اوپر یہ کمپیٹ کریں گے۔ آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں ہے، 900 میٹر ہے ہوا میں، اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ریاض ٹاور بنا رہے ہیں سعودی میں، سعودی والے، وہ 1 کلومیٹر ہوا میں جائے گا۔ اس کے بیچ میں فنڈنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کام رک گیا تھا، شاید 400 میٹر پہ وہ رکا ہوا ہے، مگر پرپوزل تو ہے نا 1 کلومیٹر بنانے کا۔
اور یہ کمپیٹ اسی کے ساتھ کرتے ہیں. دبئی کا لائف سٹائل وہ لانا چاہتے ہیں اب سعودی میں. اب تو فالو کر رہے ہو نا آپ نیوز کہ بھائی ہمارا تیل ختم ہو جائے گا, ہمیں سوئچ کرنا پڑے گا کسی اور سورس آف اکنامی پہ. تو اس کو وہ کمپٹیشن کہ میں ہم جی بڑی بلڈنگ بنائیں گے پھر لوگ اس کو دیکھنے یہاں آ جائیں گے, یہ بھی اس کا ایک نمونہ ہوگا دکھانے کا. دوسرا نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, جب تم دیکھو کہ ایک عورت اپنے مالک کو جنے, اس کے بارے میں کیا انٹرپریٹیشن کرتے اسکالرس آج سے 20, 30, 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, کہ ایک عورت اپنے ہی مالک کو جنے, یعنی کہ ایک عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا مالک ہے اصل میں, اس بچے نے وہ ماں ہائر کی ہوئی ہے. یہ بات جو ہے اسکالرز نے یہ لکھا کہ بچے جی ایگریسو ہو جائیں گے, وہ ماں باپ پہ حکم چلائیں گے. آج سے 50 سال پہلے والے اسکالرز کا دماغ یہیں تک گیا بیچاروں کا. سیروگیسی کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں نہ تھا. یہ کون سی سینچری میں سیروگیسی آئی ہے کہ بھائی عورت ہے, اس کو آپ فیس دے رہے ہو, تو جس بندے نے اس کو ہائر کیا ہے وہ بچہ اس بندے کا اور اس کی بیوی کا ہے جو کہ کسی اور کی کوکھ میں پل رہا ہے. تو اس عورت کو اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے, وہ خالی ایز اے سرونٹ استعمال کر رہی ہے. اس کا جو وہ خون چوس رہا ہے, جسم کی انرجیز لے رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کو کیا مل رہی ہے, تنخواہ. تو یعنی وہ بچہ کیا ہوا, اس کا مالک ہوا نا. تو آپ مجھے بتائیے اتنی پریسائز ڈیفینیشن 1400 سال, تو اب قیامت میں کتنے سال بچ گئے ہوں گے. ابھی تو پرسوں ایک نیوز تھی کہ شراب کا ٹھیکہ بھی وہ دے رہے ہیں سعودی میں, ہے نا. تو آپ مجھے بتائیے آن لائن ڈیلیوری بھی ہوگی. ایک یمن کی ایک ٹرائب کا شاید کہا گیا کہ وہ تو بدھ کو ایسے کریں گے, 4 چہری بنائیں گے. اچھا, کی پوجا شروع کر دیں, ظاہری بدھ کی, باطنی بدھ کی تو کر ہی رہے ہیں, ظاہری بدھ کی بھی شروع کر دیں گے. بولتے ہیں جی سعودی میں ڈپلومیٹس کے لیے وہ شراب کا انہوں نے ٹھیکہ شروع کیا ہے, مگر وہ شروع کیسے کیا؟ نہیں, اب سعودی میں تو وہ جو فٹ بال اچانک اتنا چڑھا ہے اس کی وجہ سے تو گندگی کے بغیر وہ چلے نہیں سکتے. وہی آپ دیکھ لو. آپ مجھے بتائیے امت مسلمہ مجموعی طور پر کیا کچھ کر رہی ہے؟ وقت تو تب ملے گا نا جب کہیں سے آپ کو کچھ خیر نظر آئے, کہ فری میں وقت ملتا رہے گا. امت مسلمہ ایز اے ہول کر کیا رہی ہے؟ امت مسلمہ اپنے آپ کو کہنے والے جو ہیں, ان 54 تو کنٹریز ہیں ان کے قدموں کے نیچے ابھی تک. اکنامکلی تو کتنے ساؤنڈ ہیں, پاپولیشن دیکھ لو, پاپولیشن میں تو ٹاپ لیول کی امت ہوگی جو بھی کسی بھی دین کو فالو کرنے کا لیتے ہیں. کرسچنز ہیں مگر وہ سارے ایتھیسٹ ہیں, جھاگ کی طرح. تو کوئی خیر نظر آتا ہے آپ کو کہ کہیں سے کوئی ریئیکشن ہو, کچھ خیر کی طرف کچھ بدلے؟ تو پھر کس لیے یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا؟ پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر میراکلسلی جو بھی چیزیں کرنی ہے وہ ایک بار کر کے ثابت کر دے, دنیا پہ حجت پوری کر دے, تو ٹنٹا ختم دنیا کا. اسی لیے تو امام مہدی نہیں آنا ہے, اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترنا ہے. اب یہ کلوز کرو مسئلہ, ان کو بہت وقت دے دیا. لگے کن کاموں میں ہے امت مسلمہ؟ آپ پاکستان کا حال دیکھو نا, کتنی بغیرت قوم ہے. مطلب اتنی بغیرت قوم ہے کہ انہوں نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور بنے تھے دین کے عالم بردار. تو اس لیے پاکستان میں تو دنیا میں سب سے زیادہ فحاشت دیکھی جاتی ہے, بے شرمی اور بے حیائی. وہاں سے فیشن سیکھ رہی ہیں عورتیں, پاکستان سے. جو بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, مگر کرتوت کیا ہیں ان کے, بے شرمی اور بے حیائی. سود کے بارے میں دیکھو نا, 19%. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے غلام ہیں وہ. ان کو خالی اشارہ کوئی کر دے کہ یار فلانا بندہ ہمارے پاس دے دو, اتنا فنڈ ہم آپ کو دے دیں گے, وہ سب کچھ بیچ بوجھ کے اس کے حوالے کر دیں گے ان کو. یہ تھی پاکستان. ہمارے کالج کے باہر ہم مسلمانوں کا جو مجموعی حالات ہیں نا, ان کا آپ ذرا جائزہ لے. ہم بات کرتے کرتے صبح بھی ہو جائے گی مگر ہم لوگوں کی بغیرتی ختم نہیں ہوگی. یہ تو آ گیا کنٹری کے لیول پہ. اب کنٹریز کے اندر آ جاؤ. جو مسلمان ہیں وہ کس میں بٹے ہوئے ہیں؟ سیکٹیرین کینسر.
سیکٹری کینسر سے بڑا کوئی کینسر اس امت نے نہیں دیکھا ہوگا آج تک. میں بولتا ہوں یہ تھے نا, وہ جو بنے تھے قادیانوں سے بھی بڑا فتنہ یہ بن گیا ہے کہ جو سیکٹرنزم آ گیا ہے کہ امت مسلمہ کو توڑ کے رکھ دیا. اور اس میں توڑنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ انہی سیکٹس کے جو لیڈر اور مفتی اور عالم اور شیخ بنتے ہیں اور مشائخ بنتے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آؤ ایک چھت کے نیچے اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرو, ہماری بغیرتی کی وجہ سے اللہ کا قہر ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے, کبھی نہیں بولیں گے. بس مست کر کے رکھیں گے, اللہ کا بہت شکر ہے تم نے 2 وقت کی نماز ہمارے پیچھے پڑھی, شکر ہے وہاں نہیں پڑھی, وہاں نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنے ان کو الو سیدھے کرنے ہیں, اپنے ان کو جوتیاں سیدھی کروانی ہے, ہاتھ چموانے ہیں, اپنے دھندے ہیں. اتنا دماغ ہے 5 گرام کا, اپنے یہ ایک کور رکھا ہوا ہے, اسی کے اندر ان کے ہاتھ چم رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہماری شان و شوکت والی زندگی ہے. کبھی اس کے باہر نہیں, کنویں کے مینڈک باہر نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کی کتاب کو اٹھا کے ان لوگوں نے اپنی فرینچائزی بنا دیا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو تم ہاتھ نہیں لگانا, ہم تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کھولی وہ ہمارے تو چینوں سے, ہمارے شکل سے وہ چھوٹ جائے گا. تو لہٰذا ایک مرید کم ہوتا گیا تو آہستہ آہستہ تو جوتیاں سیدھی کرنے والا کوئی ہمارا رہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کا دھندا بنا کے ان لوگوں نے رکھا ہے, جبکہ ایک حق پہ چلنے والا اللہ کا بندہ دین کا عالم بردار ہونا چاہیے. تو مگر آپ دیکھ لو حساب کتاب یار, خود ہی کیلکولیشنز کر لو. تو لہٰذا نشانیاں قیامت کی بہت ساری پوری ہو چکی ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کسر کون سی بچ گئی ہے. اب سورج جو ہے ایسٹ سے نہیں تو ویسٹ سے نکلے گا, اس کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہونی. وہ میجر میں ہے نا, کئی سارے بہت اس سارے پہ بھی ابھی ریسنٹلی اسٹڈی آئی ہے کہ ارتھ کا کور جو وہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہلکا ہلکا, کچھ نہ کچھ اس کے اندر بس وہ ایسے ہوگا تو بولے ہاں وہ میگنیٹک ایفیکٹ چینج ہو گیا ارتھ کا, کچھ نہ کچھ میں نے بھی وہ پڑھا تھا. تو یعنی ہر طریقے سے نشانیاں سامنے آ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مست ہیں. بہت بڑے علماء انہوں نے بولا ہے کہ مطلب وہ سائن ہو گئے پورے. تو اب اس حال میں چلو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ہم لوگ جو تھوڑا سا بیدار ہونے کا سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑے جاگے ہوئے ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے خود جاگ کے دوسروں کو جگائیں, ہے نا. ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں کہ اس طوفان کے اندر وہ بھی کہیں طوفان کے ساتھ ڈوب نہ جائے. اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں. سورۃ الانبیاء تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آ گئی. ارے ہماری ذمہ داری تھی, ہم بھولے بیٹھے, اسی لیے ہم برباد ہو رہے, تباہ ہو رہے. تو دوسروں کو بھی جگائیں, دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائیں. ہم مقصد لوگ, یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں صرف زندگی برائے زندگی ہے. زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں. لیکن جو جاگ جائیں, جنہیں احساس ہو جائے, جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے, اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہوئی. پہلا کام وہ دعوت الی الخیر. اور خیر کیا ہے؟ دعوت الی الخیر, دعوت الی القرآن. خیر مطلق صرف قرآن, دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر تو قرآن کی طرف بڑھاؤ. دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے, ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ